ناظرین، ہفتہ رفتہ کے دوران جو موضوع قومی اور عالمی میڈیا پر چایا رہا وہ امریکہ کی ثالثی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا ایشو تھا، جس کی ترکی اور ایران کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے نہ تو اس فیصلے کو ویلکم کیا اور نہ ترکی اور ایران کی طرح اس کی مذمت کی۔ البتہ یہ امر خوشائند ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ واضح کیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ عام خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی متحدہ عرب امارات کی تقلید کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن سعودی عرب نے بھی اپنے سابقہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہم اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بنیادی طور پر اسرائیلی ریاست کی بنیاد 1917 میں برطانیہ نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودیوں کی سرپرستی اور آبادکاری کے ذریعے رکھ دی تھی، اور بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ اسرائیل جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اپنے زیر قبضہ علاقوں کا دائرہ وسیع کرتا رہا، اسی طرح وہ امریکی سرپرستی میں عالمی سطح پر بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا رہا، اور آج بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے 162 ممالک، جن میں امریکہ، جرمنی، برطانیہ، چین اور فرانس اور روس جیسے اہم ممالک شامل ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ تو اس کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ 31 ممالک یعنی الجیریا، بحرین، کیمروج، جبوتی، عراق، کویت، لبنان، لیبیا، موریتانیہ، مراکش، عمان، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، شام، تیونس، یمن، افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا، مالی، نائجر اور پاکستان، جبکہ 3 غیر مسلم ممالک یعنی بھوٹان، کیوبا اور شمالی کوریا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ عالم اسلام کا پہلا ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ ترکی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر شاہی ایران نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ایران کی اسرائیل کے ساتھ دوستی دشمنی میں بدل گئی، لیکن اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی تعلقات طیب اردگان کے سربراہ حکومت بننے کے بعد بھی برقرار رہے۔ 2005 میں طیب اردگان نے اسرائیل کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کی قیادت نے ایران کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے عزم کے خلاف مشترکہ بیان بھی جاری کیا۔ پھر 2007 میں اسرائیل کے وزیراعظم شیمون پیرز نے ترکی کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ انہیں ترکی کی گرینڈ اسمبلی سے خطاب کا موقع بھی دیا گیا۔ تاہم غزہ فلوٹیلا پر حملے کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے۔ کئی سال تعلقات کشیدہ رہے، لیکن پھر بھی خفیہ رابطوں کے نتیجے میں 2016 میں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات معمول پر آ گئے۔ 2017 میں امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ڈکلیئر کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی تو دی تھی، لیکن عملاً ختم نہیں کیے۔ ترکی نے ماضی میں فلسطین اور اسرائیل کی ثالثی کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی میٹنگ بھی ترکی میں ہی یہاں کی قیادت کی خواہش اور ثالثی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک اور عرب ملک جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ مصر ہے، جس نے 2 جنگوں کے بعد امریکہ کی ثالثی کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ اخوان المسلمون کے دور میں سرد مہری ضرور آئی تھی، لیکن تعلقات اس وقت بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ عرب لیگ کا ممبر ہونے کے ناطے عمان نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا، لیکن کئی سال سے دونوں کے مابین تجارت ہو رہی ہے، اور 2018 میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک بڑے وفد کے ہمراہ عمان کا دورہ بھی کیا۔ مالدیپ ایک اور اسلامی ملک ہے جس نے 1992 سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اسی طرح وسطی ایشیائی ریاستوں قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان اور آذربائیجان وغیرہ کے بھی اسرائیل کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ فلسطینیوں کے علاوہ اسرائیل جن عرب ممالک کے لیے براہ راست خطرہ بنا رہا اور جن کے سرحدوں کے ساتھ یہ ناجائز ریاست قائم کی گئی ہے، ان میں اردن، شام، لبنان اور مصر شامل ہیں۔ اسی طرح ابتدا میں اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑنے کے بعد
1994 میں اردن کا امریکی صدر بل کلنٹن کی ثالثی سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے نہ صرف تجارتی تعلقات قائم ہیں بلکہ کئی کراسنگ پوائنٹ سے سیاح بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا رہے ہیں۔ پڑوسیوں میں اب جن دو ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہیں ان میں شام اور لبنان شامل ہیں، لیکن اپنے اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے وہ اب اسرائیل کے لیے خاص خطرہ نہیں رہے۔ دراصل ماضی میں اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک کی طرف سے PLO اور حماس کی سرپرستی میں جاری تھی، جبکہ ایران حزب اللہ اور شامی حکومت کی سرپرستی کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ سعودی اور اماراتی بھی اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھ رہے تھے اور ایرانی بھی، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت بڑھتی گئی اور اس میں سبقت پا کر ایران عرب دنیا میں اپنی پراکسیز کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شام اور لبنان کے علاوہ اس نے یمن میں بھی اپنے پراکسیز کو اس قدر توانا کیا کہ سعودی عرب ایران کو اپنے لیے اسرائیل سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا۔ دوسری طرف 9/11 کے بعد باقی دنیا کی طرح عرب دنیا میں بھی صورتحال یکسر تبدیل ہوئی۔ القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں عرب حکومتوں کے لیے خطرہ بن گئی اور عرب سپرنگ کی وجہ سے بھی وہاں کے حکمران عدم تحفظ کے شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور اس کے قریبی اتحادیوں نے حماس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی ایران اور قطر نے اسے گلے لگا لیا۔ دوسری طرف طیب اردگان کی قیادت میں ترکی نے انگڑائی لی اور وہ مسلم دنیا کی قیادت کی خواہش کے ساتھ سعودی عرب اور UAE کے مقابلے میں نکل آیا۔ ایک زمانہ تھا کہ تیل کی وجہ سے امریکہ عرب ممالک کا محتاج تھا، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے اور عرب ممالک دفاع اور معاشی حوالوں سے امریکہ کے محتاج بن گئے ہیں۔ اس تناظر میں امریکہ نے بھی عرب ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ یوں امریکہ کے دباؤ اور ایران و ترکی کی خطرے کے پیش نظر سعودی عرب اور UAE وغیرہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنی مخاصمت کم کرنے کا فیصلہ کیا اور تازہ اقدام امریکہ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا سامنا آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت کی دعویدار سعودی عرب، ترکی اور ایران مل کر فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کرتے، لیکن اب بدقسمتی سے وہ مسلم دنیا کی قیادت کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں، جس نے پاکستان کو بھی ایک بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا قریب ترین اور ہر مشکل میں کام آنے والا دوست ملک ہے۔ یہی صورتحال متحدہ عرب امارات کی بھی ہے اور ان دونوں ممالک میں لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران پاکستان کا پڑوسی اور دوست ملک ہے، جس سے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد عقیدت بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح ترکی بھی پاکستان کا قریب ترین دوست رہا ہے اور شاید روئے زمین پر دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پاکستانیوں سے بے انتہا محبت کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں کی مخاصمت میں پاکستان کیا کرے؟ میرے نزدیک پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ تینوں کے ساتھ ان کے رویے اور پاکستان کے قومی مفادات کی بنیاد پر اپنا تعلق استوار رکھے، لیکن ان کی آپس کی لڑائیوں میں فریق بننے سے گریز کرے اور یہ ممالک اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر اسرائیل یا کسی اور ایشو سے متعلق جو بھی موقف اپناتے ہیں اس کی بنیاد پر پاکستان کو انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے اور بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان ان اسلامی ممالک کی پراکسی وارز کا میدان نہ بن جائے۔ ہندوستان کے جارحانہ عزائم اور پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اپنے دوستوں میں اضافہ کرے۔